نماز کے فرائض عمل ترتیب ان کا مطالعہ کر رہے تھے۔ 7 چیزیں نماز میں فرض ہیں: تکبیر تحریمہ، قیام، قرأت، رکوع، سجدہ، قعدہ اخیرہ اور خروج بشنعی کسی فعل کے ساتھ نماز سے باہر آنا۔ آج آخری بات کہ قعدہ اخیرہ کے بعد سلام کے ساتھ نماز کا اختتام کرنا۔ سلام و کلام وغیرہ کوئی ایسا فعل جو منافی نماز ہو کا قصداً کرنا، مگر سلام کے علاوہ کوئی دوسرا کوئی منافی فعل جو قصداً پایا گیا تو ایسی صورت میں نماز واجب الاعادہ ہوگی، اور بلا قصد اگر کوئی منافی پایا گیا تو ایسی صورت میں نماز باطل ہو جائے گی۔ مثلا تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد تیمم والا کوئی شخص ہے تو وہ پانی پہ قادر ہو گیا، اگر کسی بندے نے موزوں پہ مسح کیا ہوا ہے تو موزے کی مسح کی جو مدت ہے وہ پوری ہوگی، یا پھر ایسی صورت میں کہ نماز کے اندر ہی عمل قلیل کے ساتھ اس نے اپنا موزہ اتار دیا، یا پھر ان پڑھ آدمی تھا بغیر کسی کے پڑھانے کے سننے سے اس کو کوئی آیت مقدسہ یاد ہو گئی، یا پھر ننگا تھا اب پاک کپڑا سطر کو ڈھانپنے کے لیے اتنے مقدار کا کسی نے لا کر اس کو دے دیا جس سے نماز ہو سکتی ہے، یا پھر بقدر معنی نجاست نہ ہو، یا ہو تو اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے وہ اس نجاست کو دور کر سکتا ہے، یا یہ بھی نہیں مگر اس کپڑے کا چوتھائی حصہ یا زیادہ پاک ہے، یا پھر ایسی صورت میں کہ اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے، اب نماز کے اندر اس کو طاقت مل گئی، قدرت مل گئی اور وہ اشاروں سے اپنی صحیح نماز ادا کر سکتا ہے، یا پھر صاحب ترتیب ہے، اس نے نماز شروع کی اور اس کو یاد آ گیا کہ اس سے پہلے کہ اس کی نماز ابھی بقایا ہے۔ اسی طرح امام کو حدث لاحق ہو گیا، مراد یہ ہے کہ وضو ٹوٹ گیا اور اس نے کسی ان پڑھ امی آدمی کو اپنا قائم مقام مقرر کر دیا، تشہد پڑھنے کے بعد اس کو اپنے مقام پہ کھڑا کیا، تو ایسی صورت میں تو نماز ہوگی۔ یا پھر ایسی کہ نماز فجر میں آفتاب طلوع جو تھا وہ ہو گیا، یا نماز جمعہ پڑھ رہے تھے اور عصر کا وقت داخل ہو گیا، یا عیدین نصف النہار شریف پایا گیا، یا پھر اس نے اپنے زخم پر پٹی کی ہوئی تھی، اس کا زخم تھا، اب زخم ٹھیک ہو گیا اور پٹی اس کی خود بخود گر گئی، یا پھر صاحب عذر تھا تو نماز کے اندر اس کا عذر جو تھا وہ جاتا رہا، یعنی اس وقت سے وہ حد سے موقوف ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے بعد دوسرا وقت پورے کا پورا خالی گزر گیا، قضا نماز پڑھ رہا تھا اور وقت مکروہ آ گیا، یا پھر کوئی باندھی ہے، لونڈی ہے، وہ سر کھولے ہوئے نماز پڑھ رہی تھی اور نماز کے اندر ہی وہ آزاد ہو گئی اور فوری طور پر اس نے اپنے سر کو نہ ڈھانپا، ان ساری صورتوں میں نماز باطل ہو جائے گی۔ اب مقتدی ان پڑھ ہے، امی ہے، اور امام پڑھا لکھا ہے، قاری ہے، اور نماز میں سے کوئی آیت یاد آ گئی تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ اسی طرح قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قعدہ اخیرہ، ان تمام چیزوں میں ترتیب ضروری ہے۔ جو ترتیب نماز کے اندر دی گئی ہے وہ ترتیب ضروری ہے۔ اگر کسی شخص نے قیام سے پہلے رکوع کر لیا اور پھر قیام کیا، قیام کرنے کے بعد اس نے قیام کے بعد رکوع دوبارہ کیا، اب وہ پہلا والا رکوع جو تھا وہ جاتا رہا، اگر بعد قیام پھر رکوع کرے گا تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر بعد قیام وہ رکوع نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو چیزیں فرض ہیں ان میں امام کی متابعت مقتدی پر فرض ہے، امام کی اتباع
امام کے پیچھے، یعنی ان میں کوئی ایسا فعل امام سے پیشتر اس نے ادا کر چکا اور امام کے ساتھ یا امام کے ادا کرنے کے بعد اس نے ادا نہ کیا، تو ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مثلا امام سے پہلے رکوع یا سجدہ کر لیا اور امام رکوع یا سجدہ میں ابھی آیا ہی نہ تھا اور اس نے انتظار نہ کیا، اس نے اپنا سر اٹھا لیا، اگر امام کے ساتھ یا بعد کو ادا کر لیا تو ہو گئی، لیکن اگر وہ پہلے ہی اٹھ گیا تو ایسی صورت میں اس کی نماز نہ ہوئی۔ مقتدی کے لیے یہ بھی فرض ہے کہ امام کی نماز کو اپنے خیال میں صحیح تصور کرے۔ جتنے بھی مقتدی ہیں امام کی نماز کو صحیح تصور کریں۔ جس مقتدی کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ امام کی نماز ٹھیک نہیں ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ تو 7 وہ چیزیں تھیں جو نماز کے اندر فرض ہیں۔ اب ہم نے نماز کے جو واجبات ہیں ان کی طرف بڑھنا ہے، اور نماز کے واجبات کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلی چیز میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ تکبیر تحریمہ ہے تو واجب ہے، لیکن اس کو فرائض میں شامل کیا گیا ہے اس کی اہمیت، اس کی افادیت اور اس کی فضیلت کی بنا پر۔ تو تکبیر تحریمہ کے اندر لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ الحمدللہ پڑھنا، یعنی اس کی 7 آیتیں ہیں، سورہ فاتحہ کی 7 کی 7 آیتیں پڑھنا، اور ہر ایک آیت مستقل طور پر واجب ہے۔ ہر ایک آیت، یہ نہیں کہ کوئی آیت بیچ میں سے چھوڑ دی یا یاد نہیں یا کچھ بھی معاملہ ہے، 7 کی 7 آیتیں سورہ فاتحہ کی نماز کے اندر مستقل واجب ہیں۔ ان میں ایک آیت بلکہ ایک لفظ کا ترک بھی ترک واجب ہوگا۔ اسی طرح سورت میں لانا، یعنی ایک چھوٹی سورت، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ چھوٹی صورت ہے۔ اس طرح چھوٹی صورت ہے والعصر، یہ پوری صورت پڑھ لینا، یہ چھوٹی صورت ہے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی صورت کا ملانا، چھوٹی صورت کا، یا 3 چھوٹی آیتیں جس طرح ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم ادبر واستکبر، یہ 3 چھوٹی آیتیں ہیں۔ ان 3 چھوٹی آیتوں کا یا چھوٹی صورت کا ملانا، یا پھر ایک بڑی آیت ہو جو 3 چھوٹی آیتوں کی برابر ہو، اس کا ملانا یہ واجب ہے۔ جو فرض نماز ہے اس کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کا ملانا یہ واجب ہے۔ اسی طرح الحمد اور اس کے ساتھ سورت ملانا فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، اور نفل و وطر کی ہر رکعت میں واجب ہے۔ نفل اور وطر اور سنت، ان کی چاروں رکعتوں میں آپ سورت پڑھیں گے، لیکن صرف فرض جو ہے، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں ہم سورت ملائیں گے، دوسری 2 رکعتوں میں صورتیں نہیں ملائیں گے۔ الحمدللہ جو سورہ فاتحہ شریف ہے اس کو سورت سے پہلے ہی پڑھنا۔ الحمدللہ اور سورت کے درمیان کسی اجنبی کا فاصل نہ ہونا، یعنی کوئی ایسا کام ان دونوں صورتوں کے درمیان کوئی ایسا لفظ نہ پڑھنا، کوئی ایسی قرأت نہ کرنا۔ اب آمین ہے، یہ آمین تابع الحمدللہ ہے، یہ فاصل نہیں ہے، ان کو جدا نہیں کرتی ہے۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہم پڑھتے ہیں وہ تابع سورت ہے، یہ بھی اجنبی نہیں ہے، لیکن ان کے علاوہ کوئی اور عمل کر دینا یہ پھر مشکوک ہو جائے گا۔ اب قرأت تمہاری مکمل ہوگی، الحمدللہ پڑھی، سورت پڑھی، یا 3 آیتیں پڑھی چھوٹی، یا لمبی 1 آیت پڑھ دی، اس کے بعد اتصال کے ساتھ متصل رکوع کرنا، یعنی اس قرأت کے اور رکوع کے درمیان میں ٹائم کا زیادہ نہ گزر جانا، ایک سجدہ کے بعد دوسرا سجدہ کرنا، کہ دونوں کے درمیان کوئی رکن فاصل نہ ہو۔ اب یہ جو آگے جا کے آپ یہ پڑھیں گے کہ ہم 2 سجدوں کے درمیان جو قاعدہ کرتے ہیں تو اس کے درمیان بیٹھے کی مقدار کیا ہے کہ ہم صرف ایک بار سبحان اللہ کہہ دیں، بس اتنی مقدار بیٹھنا ہے اور پھر دوسرے سجدے کی طرف لوٹ جانا ہے، لیکن وہ آگے بات آئے گی۔ تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قوم اور جلسہ میں کم از کم 1 بار سبحان اللہ کہنے کی قدر ٹھہرنا۔ یہ جتنے بھی ارکان میں نے کہا ان کے درمیان اتنا ہی رکنا
کہ ایک بار بندہ سبحان اللہ کہہ دے. اور قوما یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا. رکوع میں گیا، رکوع کے بعد سیدھا، یہ پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا کہ سیدھا کھڑا ہو جانا اور اس قیام کو قیام کے مقام تک پہنچانا. جلسہ یعنی دونوں درجوں کے درمیان سیدھا بیٹھ جانا. ہماری انہی دو مقام پہ خامی ہے کہ جب ہم رکوع کرتے ہیں، رکوع سے جب ہم قیام کی طرف جاتے ہیں، قومے کی طرف، تو ہم سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، ہماری کمر سیدھے نہیں ہوتی، ہم اسی مقام سے. بلکہ بعض لوگ تو رکوع سے نیچے سجدہ میں چلے جاتے ہیں اور بعض لوگ مکمل طور پہ کھڑے نہیں ہوتے. اب یہ مکمل کھڑا ہونا یہ واجب ہے. اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان میں ہماری کمر اس مقام پہ بھی سیدھی نہیں ہوتی، ہم سر اٹھاتے ہیں اور سر اٹھا کر پھر نیچے سجدہ میں چلے جاتے ہیں. اس مقام پر بھی دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھا کمر کا کرنا اور بیٹھنا اور اتنی مقدار کا گزر جانا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا جائے، یہ واجب ہے. قاعدہ اولا، اگرچہ نفل نماز ہے یا فرض ہے، فرض، وتر اور سنت اور رواتب سنت مؤکدہ میں قاعدہ اولا میں تشہد کے بعد کچھ نہ پڑھنا. یہ سنت مؤکدہ ہوگی، وتر ہو گئے اور فرض ہو گئے، ان میں تشہد ہی پڑھنا، تشہد کے بعد کچھ نہ پڑھنا یہ واجب ہے. دونوں قاعدوں میں پورا تشہد پڑھنا، یوں ہی جتنے قاعدے کرنے پڑے سب میں پورا تشہد یہ واجب ہے. ایک لفظ بھی اگر چھوڑ دے گا تو ترک واجب ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ باتیں واجبات کی میں نے بیان کی ہیں، باقی باتیں جو رہ گئی ہیں انشاءاللہ الرحمن کل ہم بیان کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم.